اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے پہ آؤ تو تم احصا نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو نعمت کا حق ہے۔ نعمت کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بڑھاؤں گا، ضرور بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب، میری پکڑ سخت ہے، بہت سخت ہے۔ نعمت کی ناشکری دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو نعمت کا علل تلل استعمال ہو، جس کام کے لیے نعمت دی گئی ہے اس کام میں استعمال نہ ہو، بے محل استعمال ہو، اس میں فضول خرچی ہو، اور اس نعمت کا استعمال کر کے بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، تو یہ نعمت کا غلط استعمال ہے اور یہ ناشکری ہے، بہت بڑی ناشکری ہے۔ یہ انسان کے وجود میں بے شمار نعمتیں ہیں۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یصبح علی کل سلام ابن آدم صدقۃ، اور ہے کہ 360 جوڑ ہوتے ہیں ایک انسان کے وجود میں، اس کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے جو حرکت کرتے ہیں۔ اگر کسی ایک جوڑ میں کوئی فرق آ جائے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا کام صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ صبح ہم اٹھ رہے ہیں تو ہمارے سارے جوڑ کام کر رہے ہیں، تو 360 جوڑ ہیں، تو ہر جوڑ اگر صحیح طور پر کام کر رہا ہے تو ہر ایک کی طرف سے ایک صدقہ واجب ہوگا۔ 1 روپیہ بھی دے گا تو 360 روپیہ روزانہ نکل جائے گا۔ کہاں کسی کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ 360 روپیہ جو ہے وہ صدقہ کرے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور 2 رکعات نماز یہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گی۔ یہ 2 رکعتیں بندہ نفل پڑھے، فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، نفل 2 رکعتیں اول نہار میں پڑھ لے تو انسان کے وجود میں جتنی نعمتیں ملی ہیں ان سب کا شکرانہ ادا ہو گیا۔ تو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اعضاء، خارجی اعضاء، داخلی اعضاء، اور پیٹ کے اندر ایک پوری مشین ہے، دماغ کے اندر ایک پوری مشین ہے، حیرت انگیز انداز کی مشین ہے، حیرت انگیز انداز کی مشین ہے، اور رگوں کا ایک جال بنا ہوا ہے، ایک دوسرے سے تعلق ہے، ایک خاص تناسب سے۔ ادھر کا ادھر جوڑ دو گے تو بھی تار صحیح غلط جڑ جائے گا، تو یہی مشین ہے، کام نہیں کرے گی۔ تو ایک خاص تناسب سے اللہ نے ان رگوں کے جال میں ایک ربط پیدا فرمایا ہے، ان کو گودوں کے درمیان رکھا ہے، اور تاکہ وہ محفوظ رہیں اور ضرب شدید سے اس پہ اثر نہ پڑے۔ اگر خدا نخواستہ ضرب شدید کی وجہ سے، خارجی ٹکر کی وجہ سے کوئی ایک آدھ رگ کہیں سے دب گئی تو انسان اول فول بکنے لگتا ہے۔
کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی یہ دماغ. پیٹ کہتے ہیں کہ یہی تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے. انسان ان چیزوں ان غذاؤں سے پرہیز کرے جو اس کو کسی بیماری میں نقصان دہ پہنچائیں، نقصان دہ ہوں. روحانی امراض کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہوں اس سے پرہیز کرے، جسمانی طور پر جو چیزیں نقصان دہ ہوں ان کے کھانے پینے سے پرہیز کرے. حلال پاکیزہ رزق کھائے تاکہ اس کی روحانیت مضبوط رہے، صحت مند رہے. حرام سے پرہیز کرے. اسی طرح جسمانی اعتبار سے طبیب ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بھئی ہر وہ چیز جو آدمی کے سامنے آئے وہ کھانا شروع نہ کر دے. اپنی جسمانی صحت کا لحاظ کرتے ہوئے جو چیزیں اس کے موافق ہوں، عادت سے معلوم ہو کہ یہ چیز موافق ہے، یا طبیب تجربہ کار کے مشورے سے کہنے سے معلوم ہو کہ یہ چیزیں موافق ہیں، تو انہی چیزوں کا استعمال کرے، ہر چیز کا سیون نہ کرے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کی نعمتوں کا جس قدر شکر ادا کیا جائے گا اسی قدر اللہ نعمتوں میں نعمت کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، باقی رکھتے ہیں، ترقی عطا فرماتے ہیں. چاہے وہ مادی نعمت ہو چاہے وہ روحانی نعمت ہو. ایمان بہت بڑی روحانی نعمت ہے. اس ایمان کو قوت پہنچانے کے لیے اعمال صالحہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اعمال صالحہ کے اندر جتنا کمی کوتاہی ہوگی اتنا ہی زیادہ ایمان کے اندر کمزوری آتی ہے. اعمال صالحہ کے اندر بندہ جتنا چست رہتا ہے اور صحیح ڈھنگ سے کرتا ہے، رضا الہی کے لیے کرتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت چاہے وہ مادی ہو ظاہری ہو اس کا بھی شکر ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور نعمت جو باطنی ہے روحانی ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. میں نے کہا تھا کہ شکر دو طرح سے کیا جاتا ہے. ایک تو نعمت جس مقصد کے لیے ملی ہے اس مقصد میں اس نعمت کا استعمال ہو، مس یوز غلط استعمال اس کا نہ ہو. ایک تو سب سے بڑا اہم چیز یہ ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ زبان سے بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہے نا؟ بہرحال اللہ کی نعمتوں کو بیان کریں، اللہ کی نعمت کو بیان کریں. یہ کیا بیان کرنا ہے؟ کس نعمت کو بیان کرنا ہے؟ یہ وحی کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، پاکیزہ علم کی نعمت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عنایت فرمایا ہے اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی روپیہ پیسہ درہم دینار تو نہیں تھا، جائیداد بھی نہیں تھی. جو کچھ بھی تھا وہ ذوی القربہ، مساکین، یتامہ، نوائب مسلمین، مسلمانوں کے مقاصد میں سب خرچ ہوتا تھا. لا نورث انا معشر الانبیاء لا نورث نہ صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت ہمارا وارث نہیں ہوا جاتا، ہمارا ہم کوئی مال نہیں چھوڑ جاتے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. تو نبی کا کچھ تھا بھی نہیں، کئی ان مہینوں چولہے نہیں جلتے تھے. علم عطا فرمایا ہے، یہ نعمت بہت نعمت ہے، اللہ کی اس نعمت کو بیان کرو. کیا مطلب؟ یہ امانت ہے اللہ کی ہمارے ہاتھ میں، اللہ نے ہمیں دیا ہے،
سب کو نہیں دیا جاتا. اللہ کا کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دولت علم عطا فرمائی ہے. لہذا یہ خلق خدا کی امانت ہمارے پاس ہے جس کو خلق خدا تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کی ظاہری نعمتوں کو بھی بیان کرو. تو نعمت کا ہوتا ہے نا، ارے ہم اور آپ، کسی نے ہم کو ہدیہ کیا تو موقع بموقع اگر ہم بیان کرتے ہیں فلانے نے ہمیں یہ چیز ہدیہ کی، فلانے نے ہمیں یہ چیز ہدیہ کی ہے، تو اس سننے والے کو، ہدیہ کرنے والے کا جی بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہماری نعمت کی قدر کی گئی، اور چاہتا یہ ہے کہ جس کو ہم نے ہدیہ دیا ہے وہی خود استعمال کرے. ہاں، جہیز میں موٹر سائیکل دے دیتے ہیں داماد کو، اور صاحب اس لیے تاکہ وہ اس پہ سوار ہو کر کے مئو کو کرتا رہے ضرورت اس کی جو ہے. اور کبھی ان کو اطلاع ملی کہ صاحب وہ جو موٹر سائیکل دی گئی تھی وہ تو انہوں نے بیچ دی، فلاں آدمی کے ہاتھ میں تھی. بھائی تیرے ہاتھ میں کیسے ہے؟ کہا میں نے تو فلانے سے اس کو خریدا ہے. اب بھلا بتاؤ دینے والوں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے نہیں کہتے ہیں انتہائی بے حیا، انتہائی بے شرما، انتہائی نکما ہے کہ ایک چیز اس کو کام کی دی گئی تھی وہ بھی اس سے نہیں سنبھلی. تو اسی طرح اللہ پاک جو ہمیں نعمتیں دیتے ہیں ان نعمتوں کے متعلق اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ان نعمتوں کا صحیح مصرف میں استعمال کرے، اور موقع بموقع ان نعمتوں کو میری طرف منسوخ کر کے اس کے گن گاتا رہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس پر اللہ خوش ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا جاتا ہے. آزمائش کے لیے کبھی حالات بھی طاری کرتے ہیں، کبھی فقیر ہوتا ہے انسان، کبھی مریض ہوتا ہے، کبھی کسی ظالم کے اگر یہ حالات نہ ہوں تو انسان سرکش ہو جائے. یہ حالات، جو فقیر نہیں ہوا وہ فقیری، وہ غنا کی اہمیت نہیں جانے گا. جو بیمار نہیں ہوا صحت مندی کی اہمیت اور نعمت، صحت مندی کی نعمت کا احساس اسے نہیں ہوگا. ایک صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہا یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ میں تو اتنے دن تک رہا اور مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی. تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم قم عنا فلست منا، تم جیسے کوئی انسان ہی نہیں ہو، چلے جاؤ یہاں سے، فلست منا. تو بیماری، فقیری، محتاجی، حالات، ظلم کا شکار ہونا، اسی طریقے سے کائنات میں غیر معمولی تغیرات، حوادث کی وجہ کی لپیٹ میں آنا، شکار بننا، یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ بندہ کی اہمیت کو سمجھے اور ہماری جو نعمتیں ہیں ان نعمت کی احساس بندے کو ہو، اور نعمت کا کہ چھن جانے سے پہلے نعمت کا صحیح استعمال اور اس نعمت پر ہمارا شکر ادا کرے. موقع بموقع جب غفلت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات ہوتے ہیں. ایک بزرگ آتے تھے، بہت پریشان، کھانسی ہے، بخار ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے تھے، اور کہتے تھے، مریدوں نے پوچھا حضرت آپ کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ طاعات پر استقامت برتتے ہیں، یہ آپ اس قدر پریشان رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ کہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیتی، اللہ کا شکر ہے کہ میں مصیبت ہی میں تو گرفتار ہوں، معصیت اور نافرمانی کا تو شکار نہیں ہوں. مصیبت ہے، آج ہے، کل چلی جائے گی. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر، ہاں، کوئی بھی تنگی، کوئی بھی حال ہمیشہ نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے نا. ان مع العسر یسرا. صبر اور سرا دونوں عجبا للمومن،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کا بھی عجیب حال ہے، چت بھی اس کی، پٹ بھی اس کی، ہے نا؟ عجبا للمومن، اگر اس کو خوشحالی ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، اور اگر بدحالی مصیبت پریشانی سے دوچار ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، اس پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو مصیبتیں بعض دفعہ، اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر آدمی پر کوئی مصیبت آئی اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، صبر کیا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، ایک دم جب مصیبت لاحق ہو رہی ہے، پہلا جو صدمہ ہے اس پر آدمی صبر کر گیا، کمال کر گیا اس نے، اس کا تو بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ یاد آیا، وہ مصیبت یاد آئی، کچھ دنوں کے بعد آتی رہتی ہیں، مثلا کسی کی اولاد کھو گئی، بعد میں اسے یاد آ گیا، جب بھی یاد آئی وہ مصیبت اور اس پر بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس پر اتنا ہی اجر ملے گا جو پہلی مرتبہ صبر کرنے پر ملا۔ تو میرے دوست الہی رہیں، راضی برضائے الہی رہیں، کا شکر ادا کریں، جب موجودہ نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی غیر متوقع طور پر ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ تصور بھی نہیں۔ تو چاہے وہ مادی نعمت ہو، چاہے وہ روحانی نعمت ہو، ظاہری نعمت ہو، باطنی نعمت ہو، ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی ہوگی، نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے لیے استحضار چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی لیے وقتاً فوقتاً مجالس ذکر بھی منعقد کی جاتی ہیں کہ تاکہ بندہ اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرے، اور ذاکرین کے انوار اور ایک دوسرے کے ذکر سے جو قوت جو شعائیں نکلتی ہیں نور کی، وہ ایک دوسرے کو قوت پہنچاتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو قوت پہنچاتی ہیں۔ اس لیے ذکر اجتماعی طور پر جب کیا جائے گا تو ایک انرجی مل جائے گی، ایک طاقت مل جائے گی، اور پھر ہمیں جو ہے انفرادی طور پر ذکر کرنے کی توفیق ملی، اور ذہن دماغ دل کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور قائم رہے گا، اور یہی چیز انسان کو نعمت اور مصیبت پر صبر کے لیے برانگیختہ کرتی ہے، کیونکہ اس کو ہمہ وقت یہ استحضار رہے گا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، چنانچہ خوش حالت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر بدحالی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں میری ہی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اور میرے ہی کوئی نہ کوئی فائدہ پیش نظر ہے۔ اور جب بندہ راضی برضائے الہی ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ یہ کیا کم ہے کہ مثلا اس کے ایمان میں انتہائی درجے کی بلندی عطا ہو گئی، نہ ملی دنیا، وہ تو فانی ہے ہی، لیکن ایمان کی قوت اگر ہمیں مل گئی، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق ہمارا مضبوط ہو گیا، تو یہ کیا کم نعمت ہے، کل قیامت کے دن معلوم ہوگا، ہے نا؟ ہاں، کہ دنیا میں کتنے خوشحال اور بہت ہی نعمتوں سے مالا مال لوگ ہوں گے، اور حال یہ ہے کہ مثلا ایمان نہیں ہے یا عمل صالح میں کمزوری ہے، اور دیکھیں گے کہ صاحب یہ فقراء مساکین جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ان کو بڑا نوازا جا رہا ہے، وہ کہیں کہ کاش ساری دنیا کی دولت ہماری لے لی جاتی اور یہ دے دیا جاتا جو ان کو دیا گیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت یہ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر اللہ کی پابندی، معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذکر کے حلقوں میں موقع بموقع جڑنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا، زبان سے ذکر کیا جائے گا، تو دل اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا، سمجھا آپ نے؟
اور اسی طریقے سے جب دل میں کے اندر اللہ کا یقین جم جائے گا تو پھر ہمارے تمام اعضاء و جوارح سے وہی اعمال ظاہر ہوں گے جو اللہ پر یقین اور اللہ پر ایمان اور صورت کاملہ پر توکل کے موافق ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا بنا لے اور اپنے سے تعلق ہمارا مضبوط سے مضبوط کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔